5500 بچیوں کے پردے چاک کیے گئے، ان کے جسموں کو صرف اس لیے نوچا گیا کہ ان کو 70-80 نمبر دیے جائیں گے، ان کو پاس کیا جائے گا۔ جو انہوں نے یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے، محنت کی ہے، اس محنت کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا جب تک وہ اپنے آپ کو بیچیں گی نہیں، اپنے جسم کو بیچ کر ان کو ڈگری لینا پڑے گی۔ ایسے نظام تعلیم پہ تف ہے جو اس قدر اس بچی کو، اس عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے اپنے جسم کو بیچ ڈالے۔ یہ جو تعلیم تھی، علم تھا، جو ایک مقدس فریضہ تھا، اس مقدس فریضے کو کس حد تک گرا دیا گیا ہے۔ اس یونیورسٹی کی انتظامیہ، وہاں کے لوگ، جب یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ظلم سہتے رہے ہیں، تو اس میں دوسرا پہلو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ کسی نے اس ظلم کے خلاف آواز تک نہ اٹھائی۔ ظلم سہنے کی یہ دھرتی عادی ہو چکی ہے۔ ظلم کی کون کون سی داستان انسان بیان کرے، اس دھرتی کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ظلم کی ایک سے بڑھ کر ایک داستان ہے۔ دیسال گاؤں کے اندر ایک بچی کو، ایک عورت کو گھر کے اندر بکریوں کے باڑے کے اندر بند کیا گیا اور اس کو گندگی کھلانے پر مجبور کیا گیا، اور ایک ہفتہ تک اسی حالت کے اندر بند رہی۔ لوگوں نے وہاں پہ شور و غل کر کے اس کی وہاں سے جان چھڑائی۔ زمانہ جاہلیت کا منظر پیش کیا گیا۔ اور پھر آگے دیکھیے، آئے روز جو ہمارا ملک ہے، یہ جو پاک دھرتی ہے، اس کے اوپر ظلم کی ایسی انتہا ہے، قتل و غارت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو عوام ہے، اس کے خون کو کیسے چوسا جا رہا ہے۔ چند لوگ، یعنی چند 100 لوگ، یا کہہ لیجئے چند ہزار لوگ آپس میں مل کر پوری 22 کروڑ عوام کے خون کو چوس رہی ہے۔ وہ آدمی جس کی تنخواہ لاکھوں کے اندر ہے، اس کا بجلی کا بل بھی فری ہے، اس کا گیس کا بل بھی فری ہے، اس کا پیٹرول بھی فری ہے، اس کے پاس لگژری گاڑیاں بھی جو ہے وہ بھی بالکل فری ہیں، جیسے چاہے وہ استعمال کرے، اور اس کے مراعات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک اور وہ انسان جو روزانہ 500 روپے کمانے کے لیے اس کو موقع نہیں مل رہا روزگار کا، اس کا بل فری نہیں ہے، اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ وہ ٹی وی کا بل بھی دے رہا ہے، جس ٹی وی کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، شاید وہ ریڈیو کا بل بھی دے رہا ہے جس کو کبھی اس نے سنا بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ایسے ٹیکسز ہیں جو وہ روزانہ دے رہا ہے۔ اب ان ٹیکسوں کے اوپر پلنے والے یہ جو بڑے بیوروکریٹس ہیں یا جو بڑے بڑے آفیسر ہیں، یہ ان عوام کا ٹیکس جاتا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ، ان کی تنخواہیں بنتی ہیں، اور ان غریبوں کا ٹیکس لے کر وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتے ہیں، تو انہی غریبوں کو لات مارتے ہیں، انہی کی ریڑیاں الٹائی جاتی ہیں، سر بازار انہی کو ننگا کیا جاتا ہے، سر بازار ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ جن کے پیسے سے تم پلتے ہو انہی کو مارتے ہو۔ ظلم کی ایسی مثال آپ کو دنیا کے کسی خطے میں شاید ہی ملے۔ اتنا ظلم دنیا کے کسی خطے میں ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ لیکن ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ یہ ساری عوام سب کچھ چپ چاپ سہ رہی ہے، کوئی بھی ظلم کے خلاف بولنے والا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پہ رحمتیں برکتیں نہیں آیا کرتی، بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے عذاب ہی آیا کرتے ہیں۔ اب حالت عوام کی یہ ہے کہ پہلے سے ہی ان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی بات کی جائے عوام کے ریلیف کی، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن وہی لوگ قرضے لے کر، مقروض قوم، اور اس کے جو بیوروکریٹس ہیں، اس کے جو بڑے بڑے آفیسر ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں، نت نئی گاڑیاں، سب کچھ ان کو اسی طرح مل رہا ہے، اس میں سے ذرا برابر کسی چیز کی کمی نہیں کی گئی۔ اگر دباؤ ہے تو بیچاری عوام پہ ہے، غریب انسان پہ ہے، مزدور پہ ہے، جس کا کوئی روزگار کا وہ ہے نہیں، موقع نہیں ہے۔ روزانہ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ظالم ہیں، ان ظالموں کو ذرا بر بھی اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو خلق خدا ہے، اس کے اوپر ہم جو ظلم ڈھا رہے ہیں،
اس ظلم کی داستان کو کب بند کیا جائے، کوئی اس کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ظالموں، یہ ملک اسلام کے نام پر تم نے لیا، یہاں پہ بسنے والے مسلمان ہیں، آپ خود بھی مسلمان ہو یار، آپ بھی تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو نا۔ اب کس طرح ایک مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے؟ جب وہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر کس طرح ظلم کرتا ہے، ظلم کی چکی کے اندر ان کو پیسے جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر دیگر ملکوں کی مثال مت دیجئے کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے، یا کہیں پہ دنیا کے خطے میں وہ کافر ہیں بھائی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ مسلمان ہیں، مسلمان کو کیسے اتنے ظلم کے اندر وہ کر رہا ہے، کس طرح عزتوں کو نوچا جا رہا ہے، پردے چاک کیے جا رہے ہیں۔ نظام تعلیم میں یہ بھی آپ اس کو جب کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا، وہ یونیورسٹی میں ہوا ہے، مدرسے میں ہوتا ہے تو واویلا کرتے ہو، ادھر ہوتے تو چپ ہو جاتے ہو نہ، مدرسے میں بھی ہو تو ہمارا ہی ملک ہے، اور کسی یونیورسٹی میں ہو گئی تو بھی تو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے ادارے ہیں۔ پوچھو نا ان لوگوں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو باہر کی دنیا کے اندر رہتے ہیں، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارا ملک ہے، اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ دنیا پوچھتی ہے، دنیا بات کرتی ہے، لوگ جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ یہ دھرتی جو ہے نا، یہ ظلم کی آماجگاہ بن چکی ہے، ہر طرح کا ظلم، کوئی بھی ظلم کی ایسی قسم نہیں ہے جو اس دھرتی کے اوپر نہ ڈائی جا رہی ہو۔ تو ایسے عالم میں پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تو پھر ایسے عالم میں ہمیں رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ گناہوں کی بڑی کثرت ہو چکی ہے بھائی، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نا ہمارے اوپر یہ سب کچھ مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ خودکش دھماکے جو مسجد کے اندر بھی ہوا ہے، مسجد کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں، مارکیٹیں محفوظ نہیں ہیں، تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے کس جگہ پہ چھوڑے بھائی، کہاں جائے کوئی انسان، کس پہ اعتبار کرے؟ ایسا عالم ہو چکا ہے۔ رشوت کا جو بازار ہے وہ بہت گرم ہے۔ جو لوگ حکومت وقت سے تنخواہ لیتے ہیں کسی کام کرنے کی، وہ اس کام کو بھی کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، وگرنہ وہ کام نہیں کرتے، اور تنخواہ جو لیتے ہیں وہ صرف آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، مزے لوٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس میں اکثریت کا یہی حال ہے، جو لوگ اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، نظر آنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو جہاں پہ اکثریت ظالموں کی ہو تو وہاں پہ تھوڑا بہت کوئی بھی ایمانداری کے ساتھ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ کام دبا دیا جاتا ہے، بلکہ ایماندار کو ہی کوسا جاتا ہے کہ بھائی اس دور کے اندر بھی تو ایسا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری طرح سے مال بٹورے اسی کو کامیاب کہا جاتا ہے۔ تو ان ظالموں کو جو بھی اس ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کے اندر ظاہر ہم عوام بھی شامل ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو مملکت خداداد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ملک آزاد عطا کیا تھا، اس کے اندر آزادی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس رہ نہیں گئی، بلکہ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، پیارے پیغمبر کی حدیث کی طرف آئیے، اپنے رویے درست کیجئے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافیاں مانگیے، اور رب العالمین سے ہر دم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس ملک کو چھڑا لے، کوئی ایسا انصاف پسند انسان کوئی دے دے جو عوام کا خیال کرے، ان غریبوں، ان مزدوروں کا خیال کرے۔ یہ روزانہ کی خودکشیاں، یہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اور یہ جو زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، معیشت جو ہے وہ بالکل ان کی تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں ہماری مدد فرمائے، اور اس ملک خداداد کو جو ہم نے کلمہ طیبہ کے اوپر حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کلمے والا جو قانون ہے اس کو نافذ کر دے، اور کوئی ایسا عمر ہمیں دے دے کہ جو انصاف کا بول بالا کرنے والا ہو، اور جو انسانیت سسکتی انسانیت اس کا کوئی پرسان حال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ
سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے۔ جو ظلم ہو رہا ہے ہر طرف سے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اور ایسا عبرت ناک ان کو اللہ تعالیٰ سزائیں دے کہ وہ لوگ دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، عبرت کا نشان بن جائیں۔